سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی معلوماتی پروگرام جی ہاں، ہمارے پروگرام کا نام ہے آئے نماز سیکھیں. اپنے اس پروگرام میں ہم نماز سے متعلق کچھ مسائل سیکھا کرتے ہیں. نماز میں پیش آنے والے کچھ مسائل، نماز پڑھنے کا طریقہ اور اس سے متعلق جو گفتگو ہوتی ہے ہم کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے جو آج کے پروگرام کا ٹاپک ہے اور ہم جو آج بات کریں گے نماز کی رکعتوں سے متعلق، کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کون کون سی رکعتیں ہیں، کتنی رکعتیں سنتیں ہیں، کتنی فرض ہیں، کتنی نفل ہیں، کتنی واجب ہیں. یہ تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے بچوں کو معلوم بھی ہوگا، لیکن ان کا آپس میں فرق کیا ہے، ان کے پڑھنے میں، ان کی ادائیگی میں فرق کیا ہے. انشاءاللہ آج کے پروگرام میں ہم ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں. اللہ کے آخری نبی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، آپ نے ٹاپک سن ہی لیا ہے کہ آج نماز کی رکعتوں سے متعلق ہم نے کچھ گفتگو سننی ہے اور کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی مسئلہ، کوئی سوال ذہن میں آتا ہے تو وہ بھی پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ معلوم ہوگا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ایسے کرتے ہیں کہ نماز کی رکعتوں سے متعلق معلوم کرتے ہیں کہ فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کل نمازیں کتنی فرض ہیں مسلمانوں کو، کس کو معلوم ہے؟ آپ بتائیے، آپ کے پاس مائک بھی ہے. جی. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ معلوم کرنا ہے کہ نماز فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، نماز ظہر میں کتنی رکعتیں ہیں، نماز عصر میں کتنی رکعتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ معلوم کریں گے. کون بتانا چاہے گا؟ چلیں ان کو دیں مائک ذرا. سیدھے ہاتھ سے دیں گے، سیدھے ہاتھ سے لیں گے، شاباش. جی. نماز فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ نماز فجر میں 4 رکعت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں. شاباش. عصر کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ 8 رکعتیں ہوتی ہیں. اور مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں. اور عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں. ماشاء اللہ. چلیں پیارے بچوں، یہ تو معلوم ہو گیا. فجر میں 4 رکعتیں، ظہر میں 12 رکعتیں، عصر میں 8 رکعتیں، مغرب میں 7 رکعتیں اور عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہوتی ہیں. الحمدللہ. پیارے بچوں، آپ نے سن لیا. اب یہ سننا ہے کہ 4 رکعت میں جو ہے سنتیں کتنی ہیں اور فرض کتنے ہیں. آپ کو معلوم ہے؟ چلیں آپ بتائیں، ان کو مائک دیجئے گا. فجر کی نماز میں 2 سنت، 2 فرض. فجر کی نماز میں 2 سنت اور 2 فرض ہوتی ہیں. کتنی ہو گئی؟ 4. 2 سنت اور 2 فرض. 4 رکعت ہو گئی. ٹھیک ہے. ظہر کی نماز میں 4 سنت، 4 سنت 4 فرض. 4 فرض. کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی. 2 سنت، 2 سنت کتنی ہو گئی؟ 8. کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی. ہاں. 4 سنت 4 فرض کتنی ہو گئی؟ 8. 2 سنت ملا لی کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی. 12 ہو گئی. 10 ہو گئی. اور 2 اور ملا لی 2 نفل. 2 نفل ہوں گی. کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی. ویری گڈ. اچھا، عصر کی نماز میں بتائیں ذرا. 4 سنت، 4 سنت اور 4 فرض. 4 فرض کتنی ہو گئی؟ 8 ہو گئی. اور
مغرب کی نماز میں کتنی رکعت ہیں؟ 3 فرض 3 فرض 2 سنت 2 نفل 2 نفل، کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی. اور عشاء کی نماز میں بتائیں، ذرا سوچ سمجھ کے بتائیے گا، ٹھیک ہے؟ 4 سنت 4 سنت 4 فرض 4 فرض 2 سنت 2 سنت، کتنی ہو گئی؟ 10 ہو گئی. جی 2 نفل 2 نفل، کتنی ہو گئی؟ 12 ہو گئی. 3 وتر 3 وتر بھی ملا لیں، 15 ہو گئی. اب 2 نفل 2 نفل، کتنی ہو گئی؟ 17 رکعت ہو گئی. ٹھیک ہے پیارے بچوں، یہ تھی نماز کی کل رکعتیں. فجر میں 4 رکعتیں 2 سنت 2 فرض. ظہر میں 12 رکعتیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. عصر میں 8 رکعتیں ہیں 4 سنت اور 4 فرض. مغرب میں 7 رکعتیں ہیں 3 فرض 2 سنت 2 نفل. اور عشاء میں 17 رکعتیں ہیں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. شاباش. تو پیارے بچوں یہ تھی نماز کی رکعتیں. اب ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ان کے پڑھنے میں کیا فرق ہوتا ہے. ان کے پڑھنے میں بھی فرق ہے، یعنی کہ فرض اور سنت کے پڑھنے میں بھی تھوڑا سا فرق ہے کہ آپ فرض نماز کس طرح سے پڑھیں گے اور سنت یا نفل نماز ہے اس کو کس طرح سے پڑھا جائے گا. یوں ہی نماز وتر بھی ہے تو اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی الگ ہے نا. تو ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں فرق معلوم ہو جائے. یہ رکعتیں دیکھنے میں تو ایک جیسی معلوم ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کے آپس میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پڑھنے میں ان کا آپس میں فرق ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں فجر میں جو ہم پڑھتے ہیں نا 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض. اچھا یہ جو 2 رکعتیں ہیں نا 2 سنت 2 فرض، یہ تو پڑھنے میں ایک طرح سے ہیں. ٹھیک ہے، 2 سنت 2 فرض پڑھنے میں تو ایک طرح سے، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ جو 2 سنت ہے نا یہ کہلاتی ہے سنت مؤکدہ. کیا کہلاتی ہے؟ ہاں، سنت مؤکدہ کہلاتی ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے، سنت موقعہ کسے کہتے ہیں؟ جو سنت نماز ہم ادا کرتے ہیں نا اس کی 2 قسمیں، سنت مؤکدہ سنت غیر مؤکدہ. سنت مؤکدہ کا مطلب ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ تاکید ہے، یعنی کہ اس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ یعنی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی، منع ہے کہ آپ اس کو نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. اور سنت غیر مؤکدہ جو ہوتی ہے نا، اگر اس کو کسی نے نہیں بھی پڑھا تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت مؤکدہ میں تاکید ہوتی ہے، بہت زیادہ آپ کو فورس کیا جاتا ہے کہ آپ یہ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. تو جو فجر کی جو 2 سنتیں ہیں نا اس میں بہت زیادہ تاکید کی گئی، بہت فورس کیا گیا ہے کہ بھئی یہ پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے. تو فجر کی نماز میں جو 2 سنتیں ہیں اس کی جماعت نہیں ہوتی، اور جو 2 فرض ہیں اس کی جماعت ہوتی ہے. اچھا ان کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت ملانی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ ملانی ہے اور ایک سورت ملانی ہے. یوں ہی اس کی جو فرض نماز ادا کی جاتی ہے اس میں بھی یہی ہوگا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور ساتھ میں سورت ملائی جاتی ہے، اور دوسری رکعت بھی اسی طرح سے ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ان کی ادائیگی میں اتنا فرق نہیں ہے، لیکن 4 رکعت والی جو نمازیں آ جائیں گی نا سنت اور فرض، اس میں پھر آگے جا کے فرق آئے گا. ٹھیک ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے، ایک رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں کیا دوسری رکعت میں بھی ثنا پڑھتے ہیں؟ دیکھیں ثنا جو ہے نا یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، حمد ہے. تو ہمیں جو سنت طریقہ اس کا معلوم ہوا ہے نا حدیثوں سے، وہ یہی ہے کہ بھائی پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں، اس کے بعد اب آپ کو کسی بھی رکعت میں ثنا نہیں پڑھنی ہے. بٹ ایک نماز ایسی ہے، میں انشاءاللہ آگے جا کے بتا دوں گا، کہ اس میں تیسری رکعت میں بھی آپ کو ثنا پڑھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ویسے عام نمازوں میں یہی ہوتا ہے، بالخصوص جو 2 رکعت والی نمازیں ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کو ثنا سے ہی ابتدا کرنی ہوتی ہے، باقی اس کے علاوہ دوسری رکعت میں آپ ثنا نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ سنت طریقہ یہی ہمیں معلوم ہے. تو جو سنت ہے اس کے مطابق ہم نماز پڑھیں گے نا، اپنی طرف سے تو ثنا نہیں ملائیں گے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے؟ ظہر کی نماز آتی ہے. ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ جو 4 رکعت پڑھتے ہیں وہ کون سی ہوتی ہے؟ سنت ہوتی ہے. اچھا یہ سنت بھی موقدہ ہے. کیا ہے؟ ہاں موقدہ، یعنی ضروری ہے اس کو پڑھنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد 4 فرض پڑھتے ہیں، پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد 4 فرض پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلے میں آپ کو فرض پڑھنے کا طریقہ بتاتا ہوں.
اس کے بعد سنت پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ دونوں کی ادائیگی میں فرق کیا ہے. پیارے بچوں آپ نے بھی اس کو غور سے دیکھنا ہے کہ دونوں کی ادائیگی میں فرق کیا ہے. یہ آپ کو انشاءاللہ بہت کام آئیں گی یہ باتیں, اور جو ہمارے بڑے اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے اس کو دیکھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بہت اہم ترین یہ باتیں ہیں اور اس کو سمجھنا اور سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے, کیونکہ نماز پڑھنا ہم پر فرض ہے, اور نماز فرض ہے تو اس کے مسائل سیکھنا بھی ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نماز کے ہی اہم ترین مسائل ہیں جن کا سیکھنا, جن کی معلومات حاصل کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو جب آپ فرض نماز پڑھتے ہیں, جیسے 4 رکعت فرض نماز ظہر کی, ٹھیک ہے, جب آپ 4 رکعت فرض نماز ظہر کی پڑھنے کے لیے جائیں گے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے سب سے پہلے تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی. ٹھیک ہے, ثنا پڑھنے کے بعد کیا پڑھیں گے, سورہ فاتحہ پڑھیں گے. سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک سورت ملا لیں گے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا یہ کون سی نماز ہم ادا کر رہے ہیں؟ ظہر کی فرض نماز ادا کر رہے ہیں. جی ہاں. اچھا آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی, سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے ایک سورت ملا لی ساتھ. اس کے بعد کیا کریں گے, رکوع سجدہ کریں گے, پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اب دوسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو اس کے بعد سورہ فاتحہ ملائیں گے اور ساتھ میں ایک سورت پڑھ لیں گے. اس کے بعد رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے اور پھر قاعدے میں بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا قاعدے میں آپ نے, یہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے, قاعدے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے, التحیات پڑھنی ہے. ماشاء اللہ, التحیات پڑھیں گے اور التحیات پڑھنے کے فوراً بعد کیا ہوں گے, کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے, التحیات پڑھنے کی فوراً بعد دیکھیں یہاں پر درود ابراہیمی یا پھر آپ نے کوئی دعا وغیرہ نہیں ملانی پہلے قاعدے کے اندر. ٹھیک ہے, اب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے, یہاں پر اہم بات, اب یہ جو پوزیشن ہے نا یہاں پر جب ہم پہنچے ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی غور کرنا ہے. جب ہم فرض کی تیسری رکعت میں پہنچ جاتے ہیں, فجر کا تو ہم نے آپ کو طریقہ بتا دیا, اب ظہر میں ہے اور ظہر کی 4 فرض ادا کر رہے ہیں. جب آپ تیسری رکعت پر پہنچتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے, دوسری رکعت کے قاعدے پر آپ نے التحیات پڑھی, اب آپ کھڑے ہو گئے. جب آپ کھڑے ہوئے اب آپ نے ثنا نہیں پڑھنی ہے, آپ نے پڑھنی ہے سورہ فاتحہ. کیا پڑھنی ہے, سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں اور اس کے بعد سجدہ کریں اور پھر آپ کھڑے ہو جائیں. کون سی رکعت کے لیے, چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے, پھر کیا ملائیں گے, سورہ فاتحہ ملائیں گے اور اس کے بعد پھر سجدہ کر کے آپ قاعدے میں بیٹھ جائیں گے اور اپنی نماز کو مکمل کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائے تو نماز ہو جائے گی. دیکھیں یہ بڑا آپ نے اچھا سوال پوچھا ہے ماشاءاللہ, کہ فرض کی آپ تیسری رکعت پڑھ رہے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کیا کرو گے, آپ رکوع کر لیں گے. ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد ایک سورت بھی ملا لیتا ہے, کون سی رکعت میں, فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں, ٹھیک ہے, وہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت بھی ملا لیتے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں, اس کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں آپ کو اجازت ہے, اگر آپ یہ کرنا چاہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد رکوع کر لیں تب بھی ٹھیک ہے, اوکے. اور اگر آپ ساتھ میں سورت بھی ملا لیتے ہیں, جان بوجھ کے ملا لی یا غلطی سے ملا لی, تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے, فرض کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ ملانا ضروری ہے؟ دیکھیں اس کو سمجھنا ضروری ہے, میں اس لیے رکا ہوا ہوں اور ہم ان سوالات اور ہم یہ سوالات لے رہے ہیں, اس کے جوابات لے رہے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا. تو ہم نے آپ کو یہ کہا کہ اب سورہ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں, ساتھ میں اگر سورت بھی ملا لی تو اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا اب یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھی تو 3 بار سبحان اللہ کہہ دیں. تو اگر آپ 3 بار سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں, کیا کہیں گے, ذرا 3 بار کہیں سبحان اللہ, اور اس کے بعد آپ رکوع کر لیتے ہیں تب بھی اٹس اوکے, نماز ہو جائے. سورہ فاتحہ بھی آپ نے نہیں پڑھی تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے,
تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. اگر سورت بھی ملا لی تب بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یوسف بھائی میرا سوال یہ ہے کہ ہر نماز میں ہی کر سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. دیکھیں اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مسئلہ بتا رہے ہیں نا, یہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کا ہے, ہر نماز کا نہیں ہے. سنت کا طریقہ الگ ہے, یہ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ سنت کا مسئلہ الگ ہے. یہ ہم فرض کی, یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ظہر کی 4 فرض ہو گئی, عصر کی 4 فرض ہو گئی, مغرب کی 3 فرض ہو گئی اور عشاء کی 4 فرض. ہم اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ فرض کی تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 3 بار سبحان اللہ کہا اور آپ رکوع میں چلے گئے تب بھی نماز ہو جائے گی. اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی اور رکوع میں چلے گئے تب بھی نماز ہو جائے گی. اور اگر ساتھ میں ایک سورت بھی ملا لی تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی. یہ رعایتیں آپ کو کہاں مل رہی ہیں؟ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں مل رہی ہیں. ٹھیک ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ امام صاحب کے پیچھے بھی تلاوت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں امام صاحب کے پیچھے نہ تلاوت کرنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے. امام صاحب کے پیچھے جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے. یوں پکڑ کے نہیں کھڑے رہیں گے, ایسے کھڑے نہیں رہیں گے, بلکہ نماز جیسے ہم پڑھ رہے ہیں نا, لیکن آپ نے خاموش رہنا ہے. ٹھیک ہے. کچھ پڑھنا نہیں ہے, امام صاحب کے پیچھے خاموش رہنا ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے, امام صاحب کے پیچھے نماز میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے؟ دیکھیں امام صاحب کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی. قرات سمجھتے ہیں نا, کسے کہتے ہیں قرات؟ قرات کرنا مطلب پڑھنا. ہاں نا بھائی, امام صاحب کے پیچھے آپ نے قرات نہیں کرنی ہے. یعنی جب آپ قیام میں کھڑے ہیں نا تو آپ نے قرات نہیں کرنی ہے. جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع میں آپ اپنی تسبیحات پڑھیں گے, سجدے میں جائیں گے تو سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور جب آپ قعدے میں بیٹھیں گے تو اتحیات بھی پڑھیں گے, درود بھی پڑھیں گے. جب آپ کھڑے ہوں گے نا تو اس وقت آپ نے کچھ تلاوت نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اس وقت آپ نے خاموش رہنا جب آپ امام صاحب کے پیچھے ہوں. اچھا میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ تو مجھ سے سوالات پوچھ رہے ہیں نا, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. سوال یہ کہ یہ آپ نے فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء کی تو رکعتیں بتا دی. اب ایک سوال اہم ہے, وہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ کس کس کو معلوم جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ جی آپ بتائیں. چلیں. جمعے کی نماز میں 14 رکعتیں ہوتی ہیں, 4 سنت, 2 فرض, 4 سنت, 2 سنت, 2 نفل. ماشاء اللہ بھائی, زبردست. صحیح جواب دیا انہوں نے. کیا کہیں گے زور سے؟ سبحان اللہ. اب دیکھیں ظہر میں 4 فرض ہوتی ہیں لیکن جمعہ میں 2 فرض ہوتی ہیں. یہ دونوں میں فرق ہے. اور جمعہ کی نماز میں اور کیا ہوتا ہے؟ خطبہ بھی ہوتا ہے نا. جمعہ کی نماز کے مسائل پر انشاءاللہ ایک الگ سے ایک ایپیسوڈ کریں گے نا, جس میں ہم جمعے کی نماز کے خطبے کے معاملات مسائل پر انشاءاللہ بات کریں گے. تو پیارے بچوں, ہمارا نماز کی رکعتوں سے متعلق جو ہے وہ گفتگو چل رہی ہے, اور ہم نے فرض نماز جو ہے وہ پڑھنے کا طریقہ سیکھا ہے کہ فرض کی پہلی دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے اور تیسری اور چوتھی رکعت میں کیا پڑھنا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ ٹھیک ہے. اچھا اب ہم جا رہے ہیں سنتوں کی طرف کہ سنتوں کو کس طرح سے پڑھنا ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے, موقدہ اور غیر موقدہ میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں سنت موقدہ اور غیر موقدہ, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ہم اس میں فرق کو بیان کریں گے. مختصراً میں آپ کے سامنے, چونکہ ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے پروگرام کا, مختصراً میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جیسے فرض نماز کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے, اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ مزید تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. لیکن یہاں پر اس چیز کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ موقدہ اور غیر موقدہ میں فرق یہ ہے, سنت موقدہ جو ہوتی ہے نا وہ تقریباً فرض کی طرح ہی پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. سنت موقدہ جو ہوتی ہیں تقریباً فرض کی طرح پڑھی جاتی ہیں, یعنی 2 رکعت تک تو وہی سلسلہ ہے. آپ نے اتحیات پڑھنی ہے, اب کھڑے ہو جانا ہے. یعنی ظہر کی مثال کے طور پر 4 سنت آپ پڑھ رہے ہیں نا, تو آپ نے اتحیات کے بعد کھڑے ہو جانا ہے اور ثنا نہیں پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. لیکن فرض میں اور سنت موقدہ میں فرق یہ ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے, اور یہ ضروری ہے, آپشنل نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپشنل نہیں ہے, ضروری ہے. یعنی سنت موقدہ کی ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ بھی ملانی ہے اور ساتھ میں سورت بھی ملانی ہے. ٹھیک ہے. لیکن تیسری رکعت پر ثنا نہیں پڑھیں گے. جبکہ سنت غیر موقدہ میں
آپ چاروں رکعتوں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی ملائیں گے۔ سنت غیر موقدہ مثال کے طور پر عشاء سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ غیر موقدہ ہیں، تو اس میں آپ نے سورہ فاتحہ بھی ملانی ہے، سورت بھی ملانی ہے چاروں رکعتوں میں، لیکن آپ نے اتحیات کے بعد درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے پہلے قاعدے میں۔ اس کے 2 رکعت کے بعد جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ نے اتحیات بھی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے اور دعا بھی پڑھنی ہے، جبکہ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے سنت غیر موقدہ کی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اس میں ہم ثنا بھی پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مسائل جو نماز کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کی ہے اللہ پاک ہم سب کو یاد رکھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، بچوں کا مدنی چینل